بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویلاگ صرف ان انویسٹرز کے لیے ہے جو پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی ٹاؤن کے اندر جو ہائی رائز کے پروجیکٹس ہیں، وہ بے شک اپارٹمنٹس بلڈنگ ہو یا وہ کمرشل بلڈنگز ہوں یا ہائیبریڈ قسم کی بلڈنگز ہوں، یہ جسٹ ویڈیو ویلاگ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں قسطوں والی سوسائٹیز کے لیے، تو یہ ویلاگ ان کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں سے اسپیشلی لاہور والی سائڈ جو ہے، اسلام آباد کراچی میں تو یہ بہت پہلے سے ہی کام تھا ہائی رائز کا، لیکن یہ لاہور جیسے شہر میں، پھر اس کے ساتھ ملتان، فیصل آباد، یہ جو سٹیز ہیں، یہاں پہ یہ پچھلے چند سال میں یہ چیز جو ہے نا کافی مارکیٹ میں ان ہوئی، ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگز اور جو کمرشل شاپس ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ نئی چیزیں آ رہی تھی مارکیٹ میں، انویسٹرز کو اویئرنیس نہیں تھی، اور بڑے بڑے سکیمز ہو گئے، بڑے بڑے فراڈ ہو گئے۔ فراڈ اس سینس میں کسی نے انٹینشنل فراڈ کیا اور کسی نے انٹینشنل نہیں کیا، لیکن پروجیکٹ نہیں بنا، پروجیکٹ سٹک ہو گیا، کچھ بھی معاملات ہو گئے، کوئی لیگل ایشوز بن گئے یا کوئی لینڈ کے ایشوز بن گئے یا کوئی ان کا کیش فلو جو ہے نا وہ نہیں ایڈجسٹ ہو سکا، اس طرح پروجیکٹ بکا نہیں، کیش فلو بنا نہیں، پروجیکٹ بیچ میں سٹک ہو گیا۔ اور جب وہ کیش فلو آپ کا سیدھا نہ ہو تو ایسکلیشن چارجز جو ہے نا وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدنیت نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو گئی۔ اور کچھ ایسے ڈیولپر ہیں جو پہلے دن سے ہی مارکیٹ میں آتے ہیں اور وہ بدنیتی کے بیس پہ آتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہی بدنیتی ہے۔ اچھا جی، اب میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے پتہ لگے گا۔ ظاہر ہے آپ جو ہے نا کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کون بندہ صحیح ہے کون بندہ غلط ہے، صرف ان کا جو پریویس ٹریک ریکارڈ ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہو یا ان کی انٹینشن چیک کر سکتے ہو۔ باقی جو ہے اور کچھ چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ وہ بھی اس کو کنسیڈر کر لو تو آپ کو کافی چیزیں جو ہے نا پتہ لگ جائیں گی کہ بھائی جان یہ ڈیولپر کیا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، اس کا کیا لیول ہے، کیا ہمارے ساتھ فراڈ تو نہیں ہوگا، انٹینشنل فراڈ، کہ یہ بدنیت تو نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ڈیولپر بدنیت ہے، جتنا مرضی اچھا ڈیولپر ہو اور وہ بے شک برج خلیفہ بھی بنانا جانتا ہو لیکن بدنیت ہو، تو آپ نے ایسے بندے کے ساتھ انویسٹ نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چند ایگزامپلز بتا دیتا ہوں۔ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر اتنے لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، فلاں پروجیکٹ میں پھنس گئے، فلاں میں پھنس گئے، فلاں میں پھنس گئے۔ ان سب کا نچوڑ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ ٹریپ کیوں ہوئے، کیا وجہ تھی۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی بندہ اپنا پروجیکٹ بیچ رہا ہے، رینٹل انکم کا جھانسا دے کے جناب میں آپ کو 12% سالانہ رینٹ دوں گا، 15% دوں گا، 18% دوں گا، 13% رینٹ دوں گا، تو بھائی ایسے پروجیکٹ سے آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن 95% چانس ہوں گے کہ اس کے اندر آپ ٹریپ ہو جاؤ گے، آپ پھنس جاؤ گے۔ کیوں؟ وہ آپ کے لالچ سے کھیلنا چاہ رہا ہے۔ بھائی 12%، 13%، 15% کہاں پہ رینٹ ہوتا ہے؟ اور پھر کوئی کہے کہ میرا اپارٹمنٹ جو ہے نا یہ آپ کو 15% رینٹ جنریٹ کر کے دے گا، تو بھائی یہ صرف باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پیسے ایک دفعہ سٹک ہو گئے پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کا والی وارث نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ بڑے لوگ اس پیٹرن کے اوپر جو ہے نا رینٹل انکم میں پھنس گئے کہ جناب ایک تو یہ کہ لمسم پیمنٹ کر دی کہ ہمیں آج سے رینٹل انکم ملنا شروع ہو جائے گی، ٹوٹلی سود ہے، چیز بنی نہیں، لیکن آپ نے پورے پیسے دے دیے اور جی اتنے مہنگا جو رینٹل انکم ہے وہ بھائی وہ دے گا کہاں سے، چیز تو بنی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس کر رہا ہے اور ایک ٹائم کے بعد وہ پیسے بھی دینا بند کر دے گا اور نہ بلڈنگ بننی ہے اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں انسٹالمنٹ پہ چیز بنا لیں، لیکن جیسی بنے گی اس کے بعد آپ میرے سے رینٹل ایگریمنٹ کر لیں، میں جی 12%، 13%، 15%، یار کوئی 5% رینٹ کی بات کرے، 6%، 7% رینٹ کی بات کرے، سمجھ آتی ہے، لیکن 10 سے اوپر رینٹ کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ پہلے تو لوگ وہ پھنسے رینٹل انکم والے۔ دوسرے نمبر پہ وہ پھنسے جن کو ڈسکاؤنٹس کا جھانسا دیا گیا یا سستی انوینٹری بیچی گئی کہ جناب یہاں پہ تو اتنے سکوائر فٹ چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ جی وہاں پہ اگر ویلیو ہے جی 15,000 روپے سکوائر فٹ، ایک بندہ آگے کہتا ہے جی میں آپ کو 13,000 میں بیچ دوں گا، میں 10,000 میں بیچ دوں گا، میں 11,000 میں بیچ دوں گا۔ ذرا پورے پاکستان میں ڈفرنٹ ریٹ چل رہے ہیں، میں جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ مارکیٹ ویلیو سے 2,500، 3,000، 4,000 روپیہ پر سکوائر فٹ اگر آپ ویلیو کم کر دو تو لوگ بہت جلدی وہ چیز خریدنے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ نہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ بیک اینڈ پہ کیا حساب چل رہا ہے اور کیا یہ ٹریپ تو نہیں ہے، تو ایسا پروجیکٹ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے۔ بھائی آپ نے اس سے بھی جو ہے نا محتاط رہنا ہے۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے، گراس ایریا ایک ہوتا ہے اور نیٹ ایریا ایک ہوتا ہے۔ گراس ایریا مینشن کیا جاتا ہے اور بعض لوگ نیٹ ایریا مینشن نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی دونوں چیزیں مینشن ہے یا نہیں ہے، ڈیفرنس کتنا آ رہا ہے۔ تقریباً ڈیفرنس آنا چاہیے 20 سے 25% کا، نارملی آن ایوریج یہ ہے کہ اگر آپ کا
125 اسکوائر فٹ کی کوئی شاپ ہے تو اس کا جو آپ کا نیٹ ایریا آنا چاہیے وہ تقریباً 100 کے قریب آنا چاہیے, تقریباً یہ میں کہہ رہا ہوں ایک رفلی جو ہے. لیکن بعض ڈیولپر کیا کرتے ہیں, گراس ایریا مینشن کر دیتے ہیں, مثال کے طور پہ 125, ٹھیک ہے, نیٹ ایریا مینشن نہیں کرتے. اب عام جو پبلک ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے. جو پہلے سے انویسٹر موجود ہے جن کو ہاتھ لگ چکے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے, جو نیا بندہ آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ یار کون سی چیزیں چیک کرنی ہے. جب یہ پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف جائے گا اس کو پتا لگے گا 50% تو انہوں نے کٹوتی کر دی ہے, جو 50% کا مارجن تھا ان کے پاس نیٹ اور گراس کے اندر. جب وہ آپ کیلکولیشن کرو گے اس حساب سے تو آپ کا جو 2-2.5-3 ہزار سستی چیز ملی تھی وہ اب آپ کو پتہ لگے گا یار مجھے تو مارکیٹ سے مہنگی چیز مل گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ یہ پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے کیا اس کی سراؤنڈنگ میں اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں بھی. ایسا تو نہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے پروجیکٹ لانچ کر دیے, ایک بڑی ٹالسٹ بلڈنگ لانچ ہو رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں سراؤنڈنگ میں کچھ ہے ہی کوئی نہیں, جہاں پہ گھر ابھی بات نہیں ہے وہاں پہ آپ ہائی رائز بلڈنگ اپارٹمنٹ سے بات کرتے جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے چیز چیک کرنی ہے. اچھا, ان سب چیزوں کے یہ ساری چیزیں آپ کو انڈیکیٹر جو ہے نا وہ بتا رہی ہوں گی کہ بھائی جان جو ہے نا اوائڈ کریں, بچ جائیں, ادروائز آپ جو ہے نا پھنسنے جا رہے ہیں. ایک بندہ حد سے زیادہ مارکیٹنگ پہ پیسہ لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آن گراؤنڈ اس کی ورکنگ ہی کوئی نہیں ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس تو لینڈ بھی نہیں تھی, یہ بھی نہیں تھا, وہ بھی نہیں تھا, سارا پیسہ تو مارکیٹنگ پہ لگا کے پیسہ اکٹھا کر کے نکل گیا. تو یہ تو ایک جنرل سا رول ہے, یہ قسطوں والی سوسائٹیز میں بھی خیر یہی ہوتا ہے. اچھا نہیں, اس کے علاوہ یہ آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کوالٹی آف کنسٹرکشن, کہ جو پروجیکٹ اب بن رہے ہیں ظاہر ہے کچھ تو بنا رہے ہوں گے نا, وہ اس کی کوالٹی کیا وہ جو ہے نا اس کو مینٹین کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا جی کہ اس کی کوالٹی مینٹین ہوگی یا نہیں. ابھی ہم نا ایک نیا اپنا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارے جو انسٹاگرام, فیس بک اور جو لینڈ گرو کا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ہم ریزیڈینشیل کے حوالے سے نا ویڈیوز کرتے ہیں اور اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم ایک بہت جلدی ہمارا آ جائے گا, ابھی ہم نے پوری ورکنگ کر لی ہے. جو ہائی رائز پروجیکٹس ہیں اس کے اندر کون کون سی میجرز لینی چاہیے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ بتائیں گے. آپ انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر وہ دیکھتے رہیں گے تو آپ خود ایکسپرٹ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیزیں ہمیں کاؤنٹ کرنی ہے اور دوسرے کسی پروجیکٹ سے کمپیئر کیسے کرنی ہے کہ بھائی جان یہ کوالٹی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, جو ہمارے سے قیمت لے رہے ہیں کیا اس لیول کی کنسٹرکشن ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی. اچھا جی, یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. حد سے زیادہ سستا پروجیکٹ نہیں. ڈسکاؤنٹ پالیسیوں پہ آپ نے کوئی چیز اس طرح بک نہیں کرانی. 1,00,000-2,00,000 ڈسکاؤنٹ سمجھ آتا ہے. کوئی اگر کہتے ہیں جی میں اتنے % ڈسکاؤنٹ دے دوں گا, 20% ڈسکاؤنٹ, 30%, 40%, اس کا مطلب ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ فلاپ ہے, وہ نہیں ملنے والا. اور اچھا دوسرا یہ کہ اگر ایک پروجیکٹ جو ہے نا 6 مہینے, سال, 1.5 سال کے اندر 50% نہیں بک رہا, سال گزر گیا 50% یا جو ہے نا 40% نہیں بکا, تو وہ پروجیکٹ خطرے کے اندر چلا گیا. اب ذرا یہ چیز آپ کو تو نہیں پتہ لگے کہ یہ بکا نہیں بکا. اس کے لیے کون جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ بھائی اس پروجیکٹ میں جانا ہے یہ نہیں جانا. کنسلٹنٹ کس بیس پہ بتائے گا, کیوں, اس کے بعد ساری اندر کی رپورٹ ہوں گی. آپ کو نہیں پتا ہوگا, آپ ڈیولپر کے پاس ڈائریکٹ جا رہے ہو, آپ کو نہیں بتائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہاں پہ کنسلٹنٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو ہر کوئی کہتا ہے جی میں کنسلٹنٹ ہوں, اس کو کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ورکنگ کیسے کرنی ہے, اندر کی انفارمیشن کیسے نکالنی ہے. اگر اس کو پتہ لگ جائے وہ آگے شیئر نہیں کرتا کہ میں اگر شیئر کر دوں گا میری تو سیل ہوگی نہیں. تو اس کا تو مقصد ہی سیل کرنا ہے. تو کنسلٹنسی ایک جو ہے سم تھنگ ایلس ہے, اور جو سیل کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کنسلٹنسی دیں, اور جب ہم پروجیکٹ پکڑتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اپنی پوری ورکنگ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا جو چیزیں ہم چیک کر سکیں وہ کر کے کسی کی انویسٹمنٹ کروائیں. ادروائز ہم بھی انسان ہیں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. ہم پہلے کلیم کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم جو بات کر رہے ہیں اور جو پروجیکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. ایسا نہیں ہے, اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, بدنیتی نہیں کر رہے. تو اچھا یہ ساری چیزیں ہوگی. اچھا اب جو بندہ بدنیت نہیں تھا, ڈیولپر بدنیت نہیں تھا, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے, یہ اب قسمت کی بات ہے کہ ایک پروجیکٹ بکا ہی کوئی نہیں ہے, سولڈ ہی نہیں ہوا, اس کا کیش فلو آیا ہی نہیں, وہ پروجیکٹ نہ ٹائملی بنے گا نہ ٹائملی کمپلیٹ ہوگا, ایسکلیشن کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. اور یہ سمجھے کہ پروجیکٹ جو ہے نا بالکل بڑی اچھی, لاہور میں بڑی اچھی اچھی لوکیشن کے ایسے پروجیکٹ میں نے دیکھے ہیں, لوکیشن بہت اچھی تھی لیکن بکے نہیں. کس وجہ سے نہیں بکے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, ہر بندے کا ایک نصیب ہے, قسمت ہے, کچھ بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں, نہیں بکا. جب بکا ہی نہیں تو جن لوگوں کے پیسے بیچ میں لگ گئے وہ بیچ میں بیچارے سٹک ہو گئے. تو اب صرف ان کے ساتھ ایک ہمدردی کی جا سکتی ہے, قصور کسی کا بھی نہیں کہا جا سکتا. تو یہ چیز بھی ہو جاتی ہے.
تو خیر ہمارا جو چینل ہے لینڈ گرو، آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں، اس طرح کی ساری چیزیں یہاں پہ شیئر ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمارے جو انویسٹرز ہیں کم سے کم اتنی گرومنگ ان کی ہو جاتی ہے کہ ان کو جو یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ یہ کہہ لو کہ ٹریپرز لگائے جاتے ہیں نا ڈیلرز کی طرف سے، ڈیولپر کی طرف سے، اس سے وہ بچ جاتے ہیں۔ ادروائز ڈیلر کا تو کام ہی ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں 90%، باقی اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو ڈیلرز کا تو بھائی کام ہی یہ ہے کہ کسی طرح بھی پیسے نظر آ جائیں، پیسے نکلوا لو، اور ایک دفعہ ڈیل ہوتی گئی اور اس کے بعد تو کون میں کون، کوئی والی وارث نہیں بنتا آپ کے پیسے کا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی کوئی رحم نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تو بس اپنے پیٹ پہ وہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو یہ چل رہا ہے، کس کو بندہ اچھا کہ کس کو برا کہ، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھا نکل آئے، تو یہی مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ یہی حال پھر ڈیولپر بھی، زیادہ تر ڈیولپر یہی کام کر رہے ہیں، اور مارکیٹنگ کمپنیاں بڑے بڑے نام ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنیاں بڑی بڑی ہیں، بڑے بڑے ہیوی ریبیٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، کلائنٹ بیچارہ رول جاتا ہے، ان کو کالیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا کام صرف مارکیٹنگ تھا، ہم نے آپ کی ڈیل کروا دی تھی، اب آپ جانے ڈیولپر جانے۔ اب ڈیولپر کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو ہم نے کمیٹی نہیں کی تھی، آپ وہ اس سے پوچھیں جس کے تھرو آپ نے ڈیل کی تھی، ہمیں تو آپ نے ڈائریکٹلی پیسے نہیں دیے تھے، ہمیں تو ان کے تھرو۔ وہ بیچارہ شٹل کاک بیچارہ بن جاتا ہے کہ یار میں کس کے پاس جاؤں، کون میرا والی وارث ہے۔ ہم کسی بندے کی اگر انویسٹمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو 2 سال پہلے کسی نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی، 2.5 سال پہلے کی، وہ آج تک کانٹیکٹ میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا مسئلہ آ گیا، ڈیولپر اس طرح کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہم پین لے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اور بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اس کا یہ مسئلہ یہ کیوں نہیں حل ہو رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ ڈائریکٹلی ڈیولپر کے پاس چلا جائے، وہ بھی والی وارث نہیں، اور اس طرح کی مارکیٹنگ کمپنی ہے جن کا کام ہی صرف پیسے اکٹھے کرنا ہے، وہ بھی والی وارث نہیں۔ اب بندہ جائے تو جائے کدھر؟ اس لیے بڑا محتاط ہو کے آپ نے انویسٹ کرنی ہے۔ ہمارے انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے، اس کو جوائن کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔